الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ چلتے پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے، اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور بہت خوب کہا جناب منور رانا نے، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اور ساتھ ہی ایک جگہ لکھتے ہیں، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماں کے حوالے سے ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ایک بھائی جن کا نام تنویر ہے، انہوں نے اپنی والدہ کے برسی کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسی اولاد بنائے اور ہم سب کو ایسی اولاد عطا کرے کہ جو اپنے والدین کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہیں۔
ورنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا تو درکنار، ان کی قبر پر کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا بھی ان کے پاس موقع نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض بچے اس بات کا افسوس ضرور کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا کروں، میں نے سوچا تھا کہ اس سال شب برات میں ابا کی قبر پر ضرور جاؤں گا، لیکن اتنا بزی تھا کہ موقع ہی نہیں ملا کہ اس رات بھی اپنے باپ کی قبر پر حاضری دے پاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً ماں اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے، اور اس نعمت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہو، ورنہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ایک انسان کو ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ماں کا رشتہ تمام انسانی رشتوں میں سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اس رشتے کی عظمت کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا، تمہاری ماں کا، تمہاری والدہ کا۔ انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا، تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں کا، یعنی تمہاری والدہ کا۔ پھر چوتھی بار انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کیا کرو۔ اب یہاں پر صوفیہ فرماتے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 بار ماں کا ذکر کیا وہ محض یوں ہی نہیں تھا، بلکہ 3 بار ماں کا ذکر کر کے گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کے مقابلے تم پر ماں کا 3 گنا زیادہ حق رکھا ہے، 3 گنا زیادہ حق۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ماں چاہے جس مذہب کی ماننے والی، صرف مسلمانوں کی مائیں ہی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی، ماں ہندو ہو، ماں عیسائی ہو، ماں سکھ ہو، ارے میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ماں کی محبت و ممتا کے لیے اس کا صرف اور صرف انسان ہونا ضروری نہیں ہے، ایک جانور بھی ماں ہو تو اپنی اولاد سے ایسی ہی محبت کرتی ہے جیسے کہ ہماری اور آپ کی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک مرغی کو دیکھا ہوگا، مرغی کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مرغی چلتی پھرتی ہے، دانے راستوں میں پڑے ہوئے چگتی ہے، وہ اڑنا نہیں جانتی، لیکن یہی مرغی جب چند انڈوں پر بیٹھنے کے بعد ان انڈوں کو سینے کے بعد ماں بن جاتی ہے تو پھر اب جانتے ہو اس کے اندر یہ اڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو کبھی اڑ نہیں پاتی تھی اب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر یہاں وہاں گھومتی ہے، جب کوئی کوا قریب آتا ہے، جب کوئی انسان قریب آتا ہے، جب کوئی پرندہ قریب آتا ہے تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ مرغی ممتا کی بنیاد کئی فٹ اونچائی تک چھلانگ لگا دیتی ہے تاکہ اس پرندے سے اپنے بچوں کی وہ حفاظت کر سکے۔ تو ماں مسلمان بعد میں ہوتی ہے، ماں ہندو بعد میں ہوتی ہے، ماں سکھ عیسائی بعد میں ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ماں سب سے پہلے ماں ہوا کرتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں، میں جانتا ہوں یہاں سننے والا مجمع میرا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، جو غیر مسلم سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں بہت غور سے کہ میرا یہ عنوان، میری یہ تقریر
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی ہے. ہمیں جس ماں نے جنم دیا ہے اگر اس کی سیوا کی بات آئے, اگر اس کی خدمت اور ڈیوٹی کی بات آئے تو یاد رکھنا اگر اپنے ماں کے سرہانے ہم زندگی بھر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں, ہم زندگی بھر اس کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہیں, ہم اس کی زندگی بھر خدمت اور سیوا کرتے رہیں تو بھی ہم اپنی ماں کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. آپ سن رہے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ہمیں اور آپ کو دنیا میں لانے کے لیے انٹرنیشنل باپ نے اسلامک جتنی محنت کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محنت ہماری ماں نے کی, ہماری ماں نے. اور یاد رکھیں باپ نے کمایا ہے, محنت مشقت کی ہے, کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا ہے, باپ نے ہمیں نام دیا ہے, باپ نے ہمیں پہچان دی ہے. لیکن اگر ماں کی بات کی جائے تو اچھی طرح سے اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر آج جو خون رگوں میں دوڑتا ہے یہی خون کبھی دودھ بن کر ماں کے پستان سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوا تھا. آج ہم ہٹے کٹے جوان اگرچہ ہیں لیکن ہمیں وہ دن یاد کرنا چاہیے جب ہماری ماں نے 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں ہمارے بوجھ کو اٹھایا تھا, ہماری خاطر نہ جانے کون کون سی تکلیفیں برداشت کی تھی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ایک لڑکی جب تک ماں نہیں بنتی ہے اس کا جینا اپنے لیے ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا اپنے لیے ہوتا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنے لیے ہوتا ہے, وہ اپنے لیے سجتی سورتی ہے, وہ اپنی مرضی کے مطابق کھاتی پیتی ہے. لیکن جب وہی لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے, جب وہی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس لڑکی سے آپ پوچھیں وہ اپنے شوق کا خیال نہیں کرتی, اپنے نفس کا خیال نہیں کرتی, اپنی آرزو و تمناؤں کا خیال نہیں کرتی. کل تک وہ حاملہ نہیں تھی تو سب کچھ اپنے لیے کرتی تھی, لیکن جیسے ہی کوکھ میں بچہ آ جاتا ہے اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتی بلکہ جو کچھ کرتی ہے اپنے بچے کے لیے کرتی ہے, اپنی اولاد کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لڑکی کو انجیکشن لگوانا پسند نہیں تھا, لیکن جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے ڈاکٹرز اس سے کہتے ہیں وقتاً فوقتاً تم کو انجیکشن لگوانا ہوگا, ہر 1 مہینے ہر 3 مہینے ہر 15 دن میں انجیکشن لو. اب وہ انجیکشن خوشی خوشی لے رہی ہے, کیوں؟ اسے تو پسند نہیں تھا لیکن وہ لے رہی ہے کہ اس سے میرا بچہ صحت مند ہوگا, اس سے میرا بچہ ذہین ہوگا, اس سے میرا بچہ ہیلدی ہوگا, اس سے میرا بچہ اچھی طرح سے گرو کرے گا, یہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ اس کے لینے سے میرے بچے کو فائدہ ہوگا. اور ماں جو کل ایک معمولی انجیکشن بھی لینا پسند نہیں کرتی تھی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ایک شخص نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر 7 بار اپنی ماں کو حج کروایا, اپنے کاندھے پر بٹھا کر 7 بار اپنی والدہ کو حج کرایا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جو خدمت کی آج تک کسی اولاد نے ماں کی ایسی خدمت نہیں کی ہوگی. 7 بار ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرا کے میں نے تو یقیناً اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا. ابھی دل میں خیال آیا تھا, رات جب وہ سویا تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بندے 7 بار ماں کو کاندھے پر بٹھا کر تو نے حج کرایا اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. کیا سردیوں کی وہ رات تجھے یاد نہیں ہے جب تو دودھ پیتا بچہ تھا اور تو نے رات بستر کو گیلا کر دیا تھا؟ غریبی کی وجہ سے تیری ماں نے دوسرا بستر تو نہیں تھا جو نیچے بچھاتی اس بستر کو ہٹاتی, بلکہ تیری ماں نے تجھے اپنے سینے پر لٹا لیا اور خود گیلے بستر پر رات بھر لیٹی رہی. تو ماں کے سینے پر گرمی پا کر اطمینان سے سوتا رہا لیکن تیری ماں رات بھر تیرے پیشاب پر لیٹی رہی. اے بندے یاد کر, تو اس رات کو کیا بھول گیا؟ تو یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. سن لے, ارے 7 بار ماں کو کاندھے پر بٹھا کر جو تو نے حج کرایا ہے اب تک تو نے سردیوں کی اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. آج اپنی ماؤں کے سامنے 2000 روپے پھینکنے والے, آج اپنی ماؤں کو چند لقمے کھلانے والے, آج اپنی ماؤں کو کبھی صبح شام ان سے سلام اور خیریت پوچھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں کی بڑی سیوا کر لی, ہم نے ماں کی بڑی خدمت کر لی. یاد رکھنا
ہم زندگی بھر اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر دباتے رہیں، ان کے سرہانے نوکر بن کر کھڑے رہیں، تو بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری آپ کی اوقات کیا؟ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 میل کا سفر تھا، آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا، زمین توے کی طرح تپ رہی تھی، اگر گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا تو جل بھن کر کباب میں تبدیل ہو جاتا۔ اس 6 میل کے تپتے ہوئے صحرا میں نے کاندھے پر بٹھا کر ماں کو سفر کروایا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابھی اتنا پوچھنا تھا، رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس 6 میل کا سفر طے کرا کر تم یہ پوچھتے ہو کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ سنو، تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، ممکن ہے کہ تم نے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اپنی ماں کے درد، اپنی ماں کی تکلیف، اپنی ماں کی قربانیوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں آج کے دور کے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جب ایک عورت ڈیلیوری کے لیے لیبر روم میں لے جائی جاتی، ایک عورت کو لیبر پین شروع ہوتا ہے، کتنی تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ جان اب نکلے گی کہ تب نکلے گی۔ ماں اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دیتی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ وہ جان جو کوکھ میں پل رہی ہے اسے زندگی دینے کے لیے، اسے دنیا میں لانے کے لیے ماں اپنی جان تک کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈیلیوری کے وقت اگر عورت کا انتقال ہو جائے، اللہ اس ماں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر اپنی والدہ کے حقوق کے حوالے سے سوال کرتے۔ کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ مجھ پر زیادتی کرتے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، انہیں وقت دے نہیں سکتا، ان کے ساتھ کھا پی نہیں سکتا، میرے ماں باپ مجھ پر زیادتی کرتے، ایسے میں بتائیے میں ماں باپ کے ساتھ کیا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کا سلوک کرو، اگرچہ تمہارے ماں باپ تم پر زیادتی کرتے ہو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کا سلوک کرو، اگرچہ ماں باپ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کا سلوک کرو، اگرچہ ماں باپ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بات کو کہہ کر ایمفیسائز کیا۔ آپ نے گویا یہ بتایا کہ توجہ دو، غور کرو، اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں تو بھی ان کا حق اولاد پامال نہ کرے، بلکہ ان کا حق ماں باپ کا حق اولاد ادا کرے۔ اور جانتے ہو جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ یعنی وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے وہ یہ امید نہ کریں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ بندہ دنیا میں جتنے گناہ کرے ہر گناہ کی سزا اس کو آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی دل آزاری، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ ان 3 لوگوں کو میری زیارت نہیں ہوگی۔ جانتے ہو وہ کون 3 لوگ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک تو وہ جو میری سنتوں کا تاریخ یعنی میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، اور فرماتے تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی جو کرے اس کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی۔ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری تک آئے گی، جنت سے 500 میل کی دوری تک
جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن آگے فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان کو یہ خوشبو نہیں مل سکے گی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں، جب ماں باپ کے نافرمان کو 500 میل دوری تک آنے والی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی تو بھلا اسے جنت کہاں ملنے والی؟ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ان ساری عبادتوں سے افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ ارے خدمت کرنا تو درکنار، کبھی دل دماغ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ میری ماں مجھ سے راضی ہے کہ ناراض، میرا باپ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض۔ اگر تم روزی میں برکت چاہتے ہو، اگر تم تندرستی توانائی چاہتے ہو، اگر تم عمر میں برکت چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی زندگی میں اور اپنی روزی میں اگر برکت چاہتے، فراوانی چاہتے ہو، تم ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اسی لیے میں بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وہ جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جن کے پاس اونچی کوٹیاں ہیں، جو 2 BHK 3 BHK کے فلیٹ میں رہتے ہیں، جن کے پاس مال کی ریل پیل ہے، جن کے پاس فیکٹریاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کبھی یہ غرور نہ کریں، وہ کبھی یہ فخر نہ کریں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی عقل کی بنیاد کمایا ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنی رات دن کی محنت کی بنیاد کمایا ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد کمایا ہے۔ میں کہتا ہوں تم اس کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ آج میں جہاں کچھ بھی ہوں، یہ سب حاصل میں نے اپنے کمال سے نہیں کیا، بلکہ میرے گھر کے بستر پر جو 62 سال کی بوڑھی ماں بستر پر لیتی ہے، تو نے یقیناً اس کے بڑھاپے پر رحم کر کے مجھے یہ برکتیں عطا فرمایا۔ جس گھر کے اندر ماں باپ موجود ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے یا دونوں میں سے جو مل جائے ان کی خدمت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک کہ جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک۔ اور جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی ماں باپ کے نافرمان پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ تو ذرا سوچیں جس پر لعنتیں برستی ہوں کیا وہ ترقی کرے گا؟ کیا وہ کامیابی حاصل کرے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وقت تیزی سے آگے بڑھتا ہے، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ اکرام حاضر آئے۔ ایک صحابی رسول کے حوالے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھائی اقلمہ بڑا نیک، نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، صدقہ خیرات کرنے والا، لیکن اس کے سکرات کا عالم، اس کو کلمہ میسر نہیں آتا۔ ہم سرہانے بیٹھ کر تلقین کرتے لیکن پھر بھی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، ہم کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی باحیات ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ان کی والدہ زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ کو میرے پاس بلاؤ، یا وہ نہ آ سکے تو میں ان کے پاس چلوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی ہیں، وہ بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، جانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا تمہارا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال؟ وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بہت نیک، نمازی ہے، میرا بیٹا شب بیدار ہے، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو کیا اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ تو ماں جواب دیتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری خوبیاں تو میرے بیٹے میں ہیں، لیکن میرا بیٹا میری خدمت کے مقابلے اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا، جبکہ میں اس کے احسان کی زیادہ ضرورت مند ہوں، اس کی خدمت کی زیادہ محتاج ہوں، لیکن میری خدمت نہ کر کے یہ اپنی بیوی کی خدمت میں لگا رہتا، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس کو کلمہ میسر نہیں آتا، معاف کر دو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے میرا بہت دل دکھایا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال لکڑیاں اکٹھا کرو، اس میں آگ لگاؤ۔ جب آگ ہوا سے باتیں کرنے لگے تو ان کے بیٹے کو چند لوگوں کی مدد سے اٹھاؤ اور لا کر اس آگ کی بھٹی پر ڈال دو۔ ماں نے جب سنا تڑپ اٹھی، عرض کرتی ہیں آقا آپ میرے بیٹے کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے یہ سلوک کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میرے بیٹے کو آگ پر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو معمولی سزا ہے جو میں تیرے بیٹے کو دیتا ہوں، اگر تو نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا اور اسے سکرات میں کلمہ میسر نہیں آیا تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرا بیٹا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ اتنا سننا تھا، ماں تو ماں ہوتی ہے، فوراً تڑپ اٹھی، عرض کرتی ہیں آقا اگر میرے بیٹے کے ساتھ یہ حشر ہونا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، تمام لوگ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ابھی ماں کی زبان سے یہ معافی کا کلمہ نکلنا تھا، صحابہ اکرام نے غور کر کے دیکھا، فوراً جو ہے ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اب جب کلمہ نصیب ہو گیا، میرے آقا نے صحابہ کو کہا ان کو غسل دو، ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور جانتے ہو صرف اتنا نہیں بلکہ جب کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا میرے آقا نے خود ان کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد تمام مہاجرین و انصار سے میرے آقا نے فرمایا کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمیں 20 22 25 سال 28 سال کی جوان بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے، ہمیں 58 سال 60 62 سال کی بوڑھی ماں اچھی نہیں لگتی، بلکہ بستر پر پڑی کھانستی ہو تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہیں ماں کے کھانسنے سے میرے بچوں کو انفیکشن نہ ہو جائے، اس ماں کے کھانسنے سے رات کو مجھے نیند نہیں آتی، یہ دن رات کھانستی پڑی رہتی ہے بستر پر۔ ارے دنیا سے جائے بستر خالی ہو، گھر میں سکون ملے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں یاد رکھنا، اپنی بوڑھی ماؤں کو، اپنے بوڑھے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر کوسنے والوں، ان کی موت کی تمنائیں کرنے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے ارے صرف تمہیں ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اپنی ماں کی دعاؤں کی ضرورت۔ موسیٰ جیسا نبی بھی اپنی ماں کی دعاؤں کا محتاج۔ ماں کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے، رب نے فرمایا موسیٰ بہت سنبھل کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، عرض کرتے مولا میں پہلی بار تو نہیں آتا، میں تو کئی بار آیا گیا، تو نے کبھی وارننگ نہیں دی، آج پہلی مرتبہ یہ حکم کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا تو تیرے پیچھے تیری ماں ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اے اللہ میرا بیٹا اونچی آواز میں اگر بولے تو ناراض نہ ہونا، میرے بیٹے کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو تو ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ میرے بیٹے پر رحم کرنا، تیری ماں دعائیں کرتی تھی، اب وہ دعائیں کرنے والی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیا ہمیں اور آپ کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک 6 یا 6.5 سال کی تھی، آپ کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین مسجد نبوی شریف کا ماحول، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آتے، صفیں درست کر کے غلام کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلٹ کر دیکھا، جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک وہ دور تھا
جب باپ کا سایہ پہلے سر سے اٹھ گیا اور ماں بھی 6 سال کی کمسن عمر میں مجھ سے رخصت ہو گئی، اور آج کا ایک دور ہے کہ جہاں دیکھو میرے چاہنے والوں کی قطاریں لگی ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا یہ تربیت کی، یہ قیامت تک آنے والی امت کو ماں کی عظمت بتانا مقصد تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، میں نیت کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اچانک میری ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آنا۔ آقا صحابہ سے فرماتے میری ماں مجھے آواز دیتی اور میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہاں نماز توڑ کر آقا فرماتے میں ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور ہم ٹیلی ویژن چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے، بیوی کو چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے۔ اگر کبھی بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ یہ کہہ دے کہ بیٹا آج ذرا کام پر سے جلدی چلے آنا، 3 دن سے شام ہوتی ہے تو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، لگتا ہے ملیریا ہو گیا، مجھے بخار آ جاتا ہے، رات بھر کھانسی آتی، رات بھر ٹھنڈی لگتی، بیٹا جلدی آنا تو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، تو جوان بیٹا فوراً دامن جھٹک کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ جاؤ گے تبھی آرام ہوگا، میرے پاس فالتو کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ 3 دن سے کیا میری چھٹی کا انتظار کر رہے تھے؟ آج بہت مشکل سے دوستوں سے ملنے کا پلان بنایا ہے، آج باہر کھانے کا پلان بنایا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم فلاں کے ساتھ چلے جانا، تم اکیلے چلے جانا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمارے اور آپ کے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، رات بھر فیس بک اور واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس وائی فائی 3G 4G اسمارٹ فون کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں تو بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے میں خون کے آنسو رلانے والوں، جب اس عمر کو تم پہنچو گے اپنی اولاد سے بھلائی کی امید مت کرنا، جو تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے تمہاری اولاد بھی، تم نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی کرنے والی۔ آخری بات عرض کروں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کیسے کیا؟ فرماتے ماں کی خدمت نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ بایزید بسطامی کتنے بڑے ولی کامل، کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے تقوی، طہارت، عبادت اور ریاضت سے، لیکن فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد یہ مقام نہ ملا، ماں کی غلامی نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرماتے ایک رات بہت سردی تھی، گھر کے اندر پانی موجود نہیں تھا، میری ماں بستر پر لیٹی، اسے پیاس محسوس ہوئی، میری ماں نے مجھ سے کہا بایزید ذرا پانی مجھے پلا دے۔ آپ فرماتے میں گھر سے باہر نکلا پانی لینے، جب پانی لے کر لوٹا تو دیر ہو گئی تھی، ماں کی آنکھ لگ گئی، سردیوں میں نیند بستر پر پڑتے ہی آ جاتی۔ فرماتے ماں کی آنکھ لگ گئی تھی، میں سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ ماں کی جب بھی آنکھ کھلے گی میں پانی پلا دوں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ پانی سردی کی وجہ سے برف میں تبدیل ہو گیا۔ جب میری ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے ہاتھ بڑھا کر پیالہ لینا چاہا تو اس پیالے کے ساتھ میرا ہاتھ بھی چپک گیا۔ میری ماں کی آنکھیں بھر آئیں، میری ماں نے کہا بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے امی جان جب میں رات لوٹا آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ میں سرہانے پانی رکھ کر سو جاؤں، اس لیے میں رات بھر پانی لے کر کھڑا رہا۔ جانتے ہو آپ کی والدہ نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا مولا میں اپنے بیٹے کی اس خدمت سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ فرماتے ہیں ماں کی وہ دعا تھی، اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا۔ یہی واقعہ مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کا بھی ملتا ہے، وہاں سردیوں کا ذکر نہیں، پیالے کا برف میں بدلنا نہیں، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں کتبے کوکن بنے ہیں تو ماں کی خدمت نے بنایا ہے، عبادت اور ریاضت نے نہیں۔ اور جانتے ہو ماں کی اطاعت و فرمانبرداری، بایزید بسطامی فرماتے ایک رات ماں نے سونے سے پہلے مجھ سے کہا بیٹا ذرا دروازے کا ایک پارٹ کھول دینا، دروازے کا ایک پارٹ کھول دے، ایک حصہ کھول دے۔
فرماتے ماں یہ کہہ کر تو سو گئی، لیکن میں رات بھر دروازے پر کھڑا رہا یہ سوچ کر کہ ماں نے یہ تو نہیں کہا دایاں پاٹ کھولنا ہے کہ بایاں پاٹ کھولنا۔ اسی پریشانی میں پوری رات میں کھڑا رہا کہ دایاں کھولوں کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، بایاں کھولوں کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، یہ صرف بایزید بستامی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں۔ اگر بندے کو اللہ نے مقام ولایت عطا کیا ہے تو ماں کی خدمت کی بنیاد عطا کیا ہے۔ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، امام عالی مقام کو جو مرتبہ ملا ہے اپنی ماں کی بنیاد ملا ہے۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں، مائیں پرہیزگار ہوتی ہیں، ماؤں کے دل میں اللہ رسول کا ڈر اور ان کی محبت ہوتی ہے تو اولاد امام حسین بنتی ہیں، اولاد غوث اعظم بنتی ہیں، اولاد غریب نواز بنتی ہیں، اولاد ولی کامل بنتی ہیں، کبھی محبوب الہی بن کر چمکتی ہیں، کبھی مخدوم کی چوچا بن کر چمکتی ہیں، کبھی قطب کوکن بن کر چمکتی ہیں۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، اور اے مسلمانوں یاد رکھنا وہ جنت جس کو پانا بڑا مشکل تھا، وہ جنت جس میں جانا بڑا مشکل تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے اس جنت کو کتنا حاصل کرنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کی خدمت کرو، قدموں کو تھام لو، ماں راضی ہوگی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بیوی کی رضا پر جنت نہیں، دوستوں کی رضا پر جنت نہیں، کزن یا گرل فرینڈ کی رضا پر جنت نہیں، منگیتر کی رضا پر جنت نہیں۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات مجھ سے راضی ہو، اگر تیری ماں مجھ سے ناراض ہے تو یہ کائنات تجھے جنت میں داخل نہیں کرا سکتی، اور اگر پوری کائنات تجھ سے بلا وجہ روٹھی بیٹھی ہو اور تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو، کل قیامت کے دن تجھے جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی ہو گئی، میں آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔